الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگو، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کو حکم دیا، فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ بارہا عرض کیا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ اتباع ہے۔ جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کیا گیا، اتباع میں کیا گیا، وہ تو ہے عمل۔ اور اگر اتباع سے ہٹ کر کیا گیا، وہ اپنے ذام اور اپنے خیال میں تو خوش رہے کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے کچھ نہیں کیا۔ قربانی ہو یا کوئی عمل بھی ہو، اگر اللہ کے لیے کیا پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قل ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ فلاں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ذرا اچھی طرح بنا سنوار کے نماز پڑھوں تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی، بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کی شکل تو ضرور ہے۔ جس مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے وہ بھی یہی فتویٰ دے گا کہ فرض ہو گیا، کہ شرائط تو پائے گا، لیکن نماز میں قبولیت نہیں ملی۔ جو اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی وہ اس کو حاصل نہیں۔ ونسکی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری قربانی اللہ کے لیے،
آپ نے بارہا مسئلہ سنا کہ اگر کسی نے قربانی اپنے لیے کی، یعنی مقصد یہ ہے کہ گوشت اپنا گھر کا ہو جائے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، یہ قربانی نہیں، یہ قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کی نہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کی، اپنے لیے کی ہے۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ فلاں فلاں خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے جی چور صاحب کی، بڑی قربانی کی ہے، کمال ہے، اپنی قربانی کی ہے، بچوں کی ہے، والدین کی ہے، وہ جی فلاں فلاں بزرگوں کے نام کی بھی کر لی ہے۔ اگر مقصود یہی ہے کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، تو ایک قربانی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے نماز پڑھنے کا نظریہ انداز جو بھی تھا، لیکن کسی کے آنے پر کہ فلاں آدمی آیا ہے، اگر میں نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، تو وہ کہے گا بڑا صوفی صافی آدمی ہے، نفل چھوڑ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آدمی بھی ریاکار ہے، اور اگر 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل، کچھ نوافل زائد اس لیے پڑھے کہ دیکھنے والے کہیں گے ماشاءاللہ بڑا بزرگ آدمی ہے، اتنا نوافل پڑھتا ہے جی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی ریاکار ہے۔ کسی کے لیے عمل کو چھوڑے نہیں، کسی کے لیے کرے نہیں، کسی کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ ایک ہے کہ مہمان آیا کہ مہمان کی تیمارداری کرنی ہے، چلو جی، اس کا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ جی زیادہ نفلیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہوں، وہ کہے کہ جی کم کر رہا ہے تو زیادہ پڑھ دوں، اس وجہ سے نہ چھوڑے۔ کسی بیمار کی وجہ سے اپنے نوافل چھوڑ دی، جماعت تک چھوڑ دی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ کیا کہے گا، اس لیے چھوڑی ہے کہ اس کی وجہ سے کر لوں، یہ ریاکاری۔ قربانی ہو یا کوئی عمل بھی جب غیر اللہ کے لیے کیا گیا وہ عمل بیکار جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایک جگہ دعوت پر گئے تو کھانا کم کھایا، بیٹا ساتھ تھا، کھانا کم کھایا، نظریہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ بڑا بزرگ ہے، بس تھوڑا سا کھاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ کم کھانا بزرگی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور کہے کہ لوگ کہیں گے بزرگ ہے۔ بزرگی نام ہے اتباع سنت اور شریعت کا، بس جتنا کھاتا ہے کھاتا رہے۔
جتنا پیتا ہے پیتا رہے، اس کی پرواہ نہیں۔ اتنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، بھوک لگتی تھی کھاتے تھے، بھوک کبھی باقی ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ تو حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا اچھا بنا ہو، بھوک لگی ہے کھا رہے ہیں، بس ایک دو لقمے کی خواہش ابھی باقی ہو، کھانا بند کر، زیادہ کم نہ کرے، کمزوری ہو جائے گی، زندگی بھر نیک اعمال کرنے تو رہ جائیں گے۔ تو جب ایک دو لقمے کی خواہش باقی ہے چھوڑ دے، وہ حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ بھوک لگی کھایا، بھوک باقی تھی چھوڑ دی۔ تو اس بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کم کھایا، کہ دائیں بائیں دیکھنے والے کہیں گے کہ بزرگ بہت تھوڑا سا کھاتا ہے، کم کھاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی کچھ گر گیا۔ جو بالکل تھوڑا کھائے اور صرف ہڈیاں لیے پھرتا ہو، کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے۔ اگر صحت یاب ہے کہتے یہ تو جی سارا دن کھانے پینے میں لگا، نہیں، بزرگی اسی کا نام ہے کہ اتباع سنت اور شریعت ہو، بس جو کھائے، جو پیے، جو پہنے، جیسے رہے، شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، بس۔ جب کم کھایا، گھر پہنچے تو بھوک تو لگی ہوئی تھی، تو گھر والوں سے کہنے لگے کھانا لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو آپ دعوت پر گئے تھے۔ کہا کہ وہاں میں نے کم اس لیے کھایا ہے کہ مجھے کہیں کہ نیک آدمی ہے، مجھے بھوک تو لگی۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی اگر یہی بات ہے کہ کم کھایا کہ لوگ کہیں بزرگ ہیں، پھر کھانے کی ضرورت پھر پڑ رہی ہے، تو جب وہاں نماز پڑھی تو وہ بھی نہیں ہوئی، نماز بھی پھر پڑھی جائے، وہ بھی تو غیر کے لیے گئی۔ تو اس لیے کوئی ہمارا عمل غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ اسی قربانی کے سلسلے میں بھی یہ جملہ بارہا سننے میں آتا ہے، قربانی کا جانور دیکھا اور دیکھتے ہی یہ کہنے لگا یہ تو اتنا کمزور ہے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اتنا دبلا پتلا سا جانور لے آئے۔ تب لوگ کہیں گے کہ ایسا لے آیا تو اس نے قربانی کیا خریدی؟ اللہ تو فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہیں، اللہ کو تو نیک نیتی چاہیے۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گئے۔ تو یاد رکھیں قربانی کا جانور جو بھی ہو، اونٹ خریدے، یہ نہیں آنی چاہیے کہ لوگ کہیں گے کمال کر دیا ہے کہ جی اونٹ خرید لیا، یہی کہے گا تو لوگ کہیں گے ان پر کمالات چلے گئے، قربانی کچھ نہیں۔ یہ آپ لتا اپنی جگہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا لو، ویسے بھی کوئی نیکی، کوئی عمل خیر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے خوب ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔
اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ لگے۔ تو بیکار چیز تو اپنے لیے لینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور وہ اللہ کے لیے دینے کو تیار کرے، ایسا نہ ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، پوری زندگی پہ غور کرے، صرف مرحلہ قربانی کا نہیں ہے، پوری زندگی پر ذرا غور خوض کرے کہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میری کیسے جا رہی ہے۔ اتباع سنت میں ہے، سبحان اللہ۔ اگر اتباع سنت شریعت میں نہیں ہے، یہ زندگی قابل فکر ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ زندگی کس کام کی ہے۔ اس زندگی پہ فکر چاہیے کہ زندگی میری زندگی ہو، مثالی اور معیاری زندگی گزرے۔ اگر زندگی سنت سے ہٹ کے گزر گئی تو بیکار گئی۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے، پتہ چلا جی ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، وہ سفر کر رہا ہے حرمین کا، پیدل سفر جاری ہے، اتنی مسافت پر وہ 2 نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو حضرت غالباً حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو جی اس کی زیارت کر لیتے ہیں۔ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو وہ آگے چلے جا چکے تھے، تو فرمانے لگے جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، کہ چلو بزرگ نہ صحیح اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں جہاں انہوں نے نفل پڑھے۔ جب اس جگہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمانے لگے یہ بزرگ تو نہیں لگتا۔ عرض کیا گیا حضرت جی وہ تو ماشاءاللہ جماعت ساتھ ہے، اتنا نوافل پڑھتے ہیں، یوں بڑے۔ فرمانے لگے بھائی میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے جہاں پاؤں رکھے تھے میں نے دیکھا کہ سنت کے مطابق نماز میں پاؤں رکھے، تو جب میں نے دیکھا کہ سنت کے مطابق پاؤں نہیں رکھے ہوئے تھے تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ متبع سنت آدمی نہیں ہے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ متبع سنت ہوتے ہیں، وہ سنت سے نہیں ہٹتے، ہر حال میں سنت کے تابع دار ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کے خلاف کرتا ہے، کہیں جاسوس تو نہیں۔ حالات معلوم کیے گئے تو ایسے ہی پتہ چلا کہ یہ انگریز کا پروردہ تھا جو معلومات لیتا جا رہا ہے۔ تو اتباع سنت چاہیے، زندگی کا ایک ایک گوشہ سنت کے مطابق۔ جن کو فکر ہوتی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، خدام سے فرمایا کہ میرا وضو کرواؤ۔ انہوں نے وضو کرایا۔ وضو کرانے میں
انہوں نے یہ کمزوری دکھائی کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب وضو کرو تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ ان کو خلال نہیں کرایا گیا تو فرمانے لگے کہ میرا وضو پھر کراؤ۔ خلاف سنت وضو کی حالت میں حضور سے نہیں ملنا چاہتا، یہ فکر ہے۔ عرض کیا گیا حضرت جی بڑی مشکل سے، لیکن بہرحال انہوں نے پھر دوبارہ وضو کرایا، لگتا ہے وضو خشک ہو گیا ہوگا، تو پھر انہوں نے خلال کروایا۔ ہم بھی مسلمان ذرا غور کریں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ان میں ساری سنتوں کا لحاظ کرتے ہیں، کتنا سنتوں کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ کہیں سنت رہ تو نہیں گئی۔ دوبارہ وضو کرایا گیا، خلال بھی کرایا گیا، تھوڑی دیر بعد کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کو پیارے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو فکر ہے کہ میری زندگی کیسے ہو، پوری زندگی پہ غور کریں۔ حضور فرما رہے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے، ایک عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خلاف سنت ہو۔ حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، دیکھیں لوگوں کے ہاں عظمت کیا تھی۔ بیت الخلاء میں جانے لگے، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بایاں قدم اندر رکھیں، مسجد میں آتے پہلے دایاں، بیت الخلاء میں واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ بے خبری سے ان کا قدم دایاں اندر چلا گیا، پہلے دایاں پاؤں اندر چلا گیا، گرے اور بے ہوش ہوئے۔ خدام نے اٹھایا، حضرت جی کیا ہو گیا؟ غور کریں، فرمانے لگے سنت کے خلاف قدم اٹھ گیا تھا، ہوش اڑ گئے۔ ہمارے 24 گھنٹوں کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی تقریباً سنت کے خلاف ہے، ہمارے ہوش ٹھیک ہے، ہمارے ہوش نہیں اڑے۔ ہم کہتے ہیں بس ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں۔ ایک قدم سنت کے خلاف اٹھ گیا تو فرمایا ہوش اڑ گئے۔ یہ فکر چاہیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے لیے۔ تو زندگی ایسی گزاری جائے کہ زندگی میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں آنا چاہیے کہ صرف اپنی نامآوری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت اور عظمت کے لیے کام کرے۔ پہلے بھی میں نے سنایا شاید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، لٹایا، چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دیتے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور میں تھوک دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دی۔ آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، دل پر ذرا دور کریں کہ آیا ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے بچ جائے گا؟ وہ ایک مرتبہ کہے بے وقوف، ہمارے جیسا کہتا ہے 10 مرتبہ کتی کے بچے، حرامزادے، بے غیرت، بڑھ چڑھ کے اسے گالیاں دیں گے۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ جی میں نے تو گستاخی پر گستاخی کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا صرف اللہ کے لیے، جب آپ نے میری گستاخی بھی کر دی، بے ادبی کر دی، تو مجھے ذرا حظ نفس ہونے لگا کہ اچھا، تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نفس کی آمیزش ہو جائے، میں نے چھوڑ دی۔ یہ ہے زندگی جس کو کہا جا سکتا ہے قابل رشک زندگی۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ موقع بموقع، اب قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے، کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کی شادی رکھ لے، پھر وہ سکون سے بیٹھ جائے گا کہ مجھے تیاری کرنی ہے نہیں کرنی؟ وہ تو دن رات سوچے گا کہ اس کام کو کیسے نمٹیں گے، اس کو کیسے کریں گے، اس کو کیسے، حتیٰ کہ اگر کوئی ملنے والے بھی آتے ہیں تو اسے کہتا ہے کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ میں نے بچے کی شادی رکھی ہوئی ہے، ذرا مصروف ہوں۔ وہ تمام معاملات کو سمیٹنے اور بنانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے بھی مسلمان کو ایسا ہی چاہیے کہ ایک عظیم مرحلہ، عظیم موقع آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اسباب بنانے کی کوشش کرے۔ شادی کرنی ہے بچے کی، بچی کی، تو قرضہ مانگنے میں عار نہیں محسوس کرتا، بڑے زوردار انداز سے کہتا ہے کہ جی وہ شادی کر رہے ہیں، قرضہ چاہیے۔ یاد رکھیں مسئلہ کہ قربانی کرنے کے لیے بھی قرضہ لے کے کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دینے کی نیت ہو۔ اگر نیت دینے کی ہے ہی نہیں پھر تو قرضہ نہ لے، وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا اور دینے کی نیت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتے چلے جاتے ہیں، اور اگر نیت نہیں ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنے اسباب بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو قرضہ لے لیکن دینے کی نیت ہو، قرضہ لے لیا اور آگے والا مانگتا رہ گیا زندگی، اس کو نہیں دیے تو اس کے نے قربانی کی تو کس کام کی؟ قربانی کے لیے اسباب بنائے جائیں، اچھی سے اچھی قربانی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ یہ عشرہ بڑی فضیلت رکھتا ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے اس عشرے میں رات کی عبادت ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت۔ شکوہ نہیں کر رہا، لیکن ویسے آپ غور کریں کہ جب سے ذوالحجہ کے دن شروع ہوئے ہمارے کتنے احباب ہیں جنہوں نے رات کے نوافل بڑھا دیے، کتنے احباب ہیں جنہوں نے رات کا استغفار بڑھا دیا، کتنے احباب ہیں کہ رات کو پہلے کی نسبت زیادہ جاگنا شروع کر دیا، جبکہ سچ کہا گیا ہے من طلب العلا سحر اللیالی کہ اگر ترقی چاہیے تو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ کتنے احباب ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک ایک روزہ رکھنے پر سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ معذور ہے تو معذور ہے کہ جو نہیں رکھ سکا، جو رمضان میں نہیں رکھ سکا اب کیا رکھے گا؟ شوگر کا مریض ہے یا کسی اور مرض کا مریض ہے، رکھنا مشکل ہے، تو اس کو تو سہارا نہ بنایا جائے کہ جی وہ فلاں تو رکھتا نہیں، میں کیا رکھوں۔ یہ کوئی بات ہے کہ جی فلاں آدمی تو جہنم سے بچتا نہیں، میں کیا بچوں؟ نہیں، اپنی فکر چاہیے۔ اور 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ۔ حضور علیہ السلام کا فرمان 100% سچا ہے، لیکن رو دو اس کی چاہیے کہ آیا میں اس قبولیت کے درجے میں پہنچاؤں کہ اللہ رب العالمین میری یہ توبہ قبول کر لے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، احادیث میں ایسی جتنا فضیلتیں آئی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ چاہیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اور مخلصانہ توبہ چاہیے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور عزم بالجزم کر لے کہ یقین کر لے کہ بالکل جیسے حضور نے فرمایا سچی بات۔ اور ایک یہ کہ جس کی قربانی ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک بال کہیں سے نہ کاٹے، لیکن یاد رکھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی آدمی نے کاٹ لیے اس کو تانا نہیں دے سکتے۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ ایک آدمی تھوڑا سا عمل کر لے، دوسرے کو کہتا ہے تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، قافلہ تھا، میں اور میرا والد اٹھے، رات کو تہجد پڑھی، تو میں کہنے لگا، جو دوسرے احباب سو رہے تھے، میں کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مردے پڑے ہوں۔ تو میرے والد نے مجھے کہا بیٹا اچھا ہوتا کہ آپ نفل کے لیے نہ اٹھتے،
کسی پر ایسا جملہ کسنا، اپنے آپ کو اتنا معیاری اور دوسرے کو اتنا بیکار سمجھنا، یہ جملہ بھی ہماری زبانوں پہ نہ آئے کہ دیکھیں جی فلاں آدمی اتنا مالدار آدمی بڑا نالائق ہے، اس نے قربانی نہیں کی۔ کرے نہ کرے اس کا فعل ہے، آپ اپنی تو قبول کروا لیں، رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگ لیں، نیت خالص ہو پھر قربانی ہوگی۔ بری نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے کہ ایک جانور جس میں 7 آدمی شریک ہیں، اگر ایک کی نیت بھی خراب ہو گئی اس کی بھی نہیں ہوگی، 7 والے 6 کی بھی نہیں ہوگی، اتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات میں تقریباً کئی جمعوں سے دہرا رہا ہوں کہ ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہیں، ان میں سے سب صحیح العقیدہ ہوں، اگر کسی بد عقیدے کو شامل کر لیا تو اپنی بھی نہیں ہوگی، اس کی تو ویسے نہیں ہوگی۔ یہ احتیاط چاہیے۔ تکبیرات تشریق عظیم ہے کہ جب جنت سے دمبا لایا گیا تو جبرائیل امین نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو ادھر لگے ہوئے تھے، اللہ کا نام سنا، ادھر توجہ گئی، دمبا لا دیا گیا۔ انہوں نے جبرائیل امین نے تو پڑھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے پڑھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مجموعہ تسبیح ہے، تکبیرات تشریق میں پڑھی جاتی ہے 9 ذو الحجہ کی صبح کی نماز سے 13 کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ سے نہ بڑھانا، 2-3 مرتبہ پڑھنا خلاف سنت ہے، علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویسے سارا دن یہ تسبیح کرتا رہے، لیکن جس جگہ حضور نے جیسے سمجھایا پابند ہو جائے بس۔ یہاں اپنی بزرگی نہ دکھائے کہ جی اور اللہ کا نام زیادہ لیا جائے تو ٹھیک ہے، جمعہ کے 2 فرض ہیں، آپ 4 پڑھ لیں، چلو کوئی نہیں، تلاوت بھی ہو جائے گی، کوئی تسبیحات اور زیادہ ہو جائیں گی، یہ 2 بھی چٹ کر بیٹھیں گے۔ دائرہ اتباع سے نہ نکلیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 مرتبہ پڑھے، 1 مرتبہ۔ مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، جماعت سے نماز پڑھی جائے یا الگ پڑھی جائے پڑھے جائیں گے۔ ایسے موقع پہ اکثر آپ کہتے ہیں میں تو بھول گیا تھا، تو توجہ چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق بخشے۔